اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لال شہباز قلندر کا مکمل احوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والے بزرگ ہستی کے والد نے ان کا نام سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروت میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی ہے، اسی طرح سندھ کو سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ اس سرزمین کی بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ جل شانہ کے مقرر اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے دریا جاری کیے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کے روشنی سے نہ صرف سرزمین سندھ بلکہ گرد و نواح کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیوز و برکات جاری رہا۔ آذربائیجان کے چھوٹے سے قصبے مرون میں حضرت کبیر الدین احمد تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ اس مسئلے کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ سید محمد کبیر الدین بارگاہ الہی میں ہر تہجد کے بعد مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی۔ ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور عرض کی، یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیجئے، وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصہ بعد 570 یا 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی، جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں آسمان ولایت کا شہباز بننا تھا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں انہوں نے ظاہر کی تکمیل کی۔ عربی فارسی زبانوں میں آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئیں اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کاملان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا۔ چنانچہ اس تعلیم کے لیے آپ نے مرون سے صفوار کا سفر شروع کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل و قدیر شخص حضرت ابراہیم شخصی موجود تھے۔ آپ حضرت امام موسیٰ قاسم کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور جید عالم تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم کی خدمت میں رہ کر تحصیل و علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی مشائخ و علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ غیبی اشارہ ملنے پر اپنے وطن سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے۔ حضرت امام رضا سے روحانی اور قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پن انوار پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مشغول عبادت رہے اور یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا، اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور روضہ رسول کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقرر روانہ ہو گئے۔
اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک کے راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب روزہ اطہر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران لال شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی مکرانی نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے امٹ کر آ گئے۔ آپ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو لال شہباز دشت بنا کر آگے ہو گئے۔ آپ جب پسمی سے گزرے تو ایک گبریا اپنی بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جزو میں تھے۔ وہ گدڑیا اپنی بکری کو بھول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے چند دن کے ساتھ میں اسے اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گدڑیا لال کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ پسمی بندرگاہ کی ٹیلے کی دوسری جانب گدڑیا لال کا ایک مزار آج تک اسی گدڑیے کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سے آپ سندھ میں داخل ہوئے لیکن رکے بغیر سیدھا ملتان پہنچے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گرد و نواح کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ یہ لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی۔ لا تعداد دکھیاروں کے دکھ دور ہوئے۔ ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی لال شہباز قلندر کی کرامات کا شہرہ بھی دور دور تک ہونے لگا۔ ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کی سماعت بھی ان قصوں سے آشنا ہوئی۔ علامہ قطب الدین کا شانی ایک علم الفاضل شخص تھے لیکن صوفیت درویشیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کسی عقیدت مند نے یہ فتویٰ آپ تک بھی پہنچا دیا۔ آپ چند خدمت گاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بہاءالدین ذکریہ کی روحانی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ ہر روز مجلس ارشاد کا انعقاد ہوتا۔ ہزاروں طالبان حق کتب فیض کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ مسلط ارشاد پہ جلوہ افروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان مروندی قلندر نام کے کوئی بزرگ علامہ قطب الدین کا شانی سے مرازنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ حضرت بہاءالدین ذکریہ ملتانی کے مریدین آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اب آپ قدم قاضی کی عدالت کی بجائے حضرت بہاءالدین ذکریہ سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متلاشی تھے۔ خانقاہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے۔ دن رات صحبتیں رہنے لگیں۔ اسی خانقاہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین اور حضرت سرخ بخاری سے ہوئی۔ اس زمانے میں خطہ پنجاب اور سندھ میں کرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے مخالف تھے۔ خطہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاءالدین ذکریہ نے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پہ روانہ کیا
تو دوسری جانب حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور سید جلال سرخ بخاری کے ہمراہ تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے۔ بعد میں یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پناہ کرامات ظاہر ہوئیں جن سے عوام الناس میں آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون و اعتماد عطا کیا اور لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کی حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ گڑھ تشریف لائے۔ ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان کی ایک خاص گھڑی میں ایک زنبیل اور ایک ڈنڈا نظر آتا تھا۔ اسے کون پکڑے ہوئے ہے کچھ نظر نہ آتا تھا، بس ایک آواز آتی تھی جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، اگر کوئی زنبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس لیے لوگ خوف زدہ ہو کر کچھ نہ کچھ زنبیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ زنبیل کہنے کو ایک چھوٹا سا کاسا تھا لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا۔ لوگ اس زنبیل سے متاثر تو تھے لیکن روز روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زنبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا۔ یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیل ظاہر ہوتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ زنبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے۔ قلندر شہباز نے اپنا دست مبارک بڑھایا، زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ دم بخود کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زنبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، زنبیل تم رکھ لو، آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا فیضیاب ہوگا۔ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے۔ دوران سیاحت آپ گرنار اور گجرات بھی تشریف لے گئے، لوگوں کو توحید اور حقانیت کا درس دیا۔ جس زمانے میں آپ گندار میں مقیم تھے آپ کے گرد حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا، جو زمانے بھر کے ستائے بیمار اور مفلس انسان تھے، جنہیں قلندر کے تسکین آمیز الفاظ جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ آپ دکھی لوگوں کے آنسو پہنچتے، انہیں تسلی دیتے، غم خواری فرماتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی سیاحت کے دوران آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر نے ہی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیوستان سیون میں سکونت اختیار فرمائیں۔ ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ واپس جا کر ملتان میں ہی قیام کریں، لیکن جب آپ نے سیون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا، حضرت لال شہباز قلندر 649 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ سیون میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی، جو حرف عام میں راجہ چوپٹ کہلاتا تھا، اس کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش طبع آدمی تھا۔ راجہ رعایا کے حال سے بے خبر رہتا، لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس و لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر گودلا تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر گودلا
سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد کلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر ان بزرگ کی زبان پہ یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کے شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا نکلتی کہ اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جایا کرتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں لاجا اور قلعہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بگلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے نہ جانے کیوں صرف راجہ جیسر کو مشتعل کر دیا بلکہ خوف زدہ بھی کر دیا۔ بالآخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر گودلا کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر گودلا کو قید کروا دیا۔ قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑی جائے، خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجہ نے اجازت دے دی۔ سکندر گودلا پر تازیانوں کی بارش کر دی گئی، لیکن وہ یہی کہتے رہے، میرا مرشد آنے والا ہے۔ سکندر گودلا پر وحشیانہ تشدد جاری رہا۔ تقریباً روزانہ ان پر تازیانوں کی بارش کی جاتی تھی، لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ جاری رہتا تھا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے، اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ کی جانب تشریف لے آئے۔ حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک جگہ سکونت کا ارادہ ترک کر کے پہلے ارد گرد علاقوں میں تبلیغی دوروں کا انعقاد کیا۔ آپ نے ٹھٹے کے قریب آرائی کے مقام پر ایک بزرگ پیر پیٹ سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ ایک پہاڑی کے غار میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے آپ سے اسی غار میں ملاقات کی اور کامرانی کی دعائیں لے کر رخصت ہوئے۔ آپ نے سندھ کے گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا۔ بعد میں یہی گاؤں حضرت رکن الدین ملتانی کی وجہ سے رکن پور کہلایا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر اس گاؤں میں تشریف لے گئے تو زمین بنجر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس زمین کی فہرست بدل ڈالی، علاقہ آباد ہو گیا۔ سرسبز و شادابی کی وجہ سے بنجر زمین بھی خزانے اگلنے لگی۔ کراچی کے قریب منگو پیر کا مزار ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ ہیں۔ اسی پہاڑ پر لال شہباز قلندر کے نام سے ایک بستی آباد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر یہاں تشریف لائے اور کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ آپ کی چلہ گاہ ایک حیدرآباد کے نزدیک گنجا ٹکر کے نزدیک ٹنڈو غلام حسین میں بھی موجود ہے۔ مشہور ہے کہ آپ یہاں چلہ کش ہوئے تھے۔ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں بھی کئی تبلیغی دورے کیے تھے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ دوران سیاحت قلندر پاک نے پاٹ شہر میں حضرت حاجی اسماعیل سے بھی ملاقات کی تھی۔ پاٹ دراصل سندھ کا ایک قدیم شہر تھا۔ بہت سے علماء کرام دور دراز کی مسافت طے کر کے اس شہر میں آتے تھے۔ قدیم شہر کو اسی وجہ سے قبۃ الاسلام کہا گیا ہے۔ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں باغات کی کثرت تھی، جس میں انار بہت کثرت سے ہوتے تھے۔ سیون شریف کے ریلوے اسٹیشن کے جنوب میں ایک بلند ترین پہاڑ ہے جس کے اندر ایک قدیم غار موجود ہے۔ روایت ہے کہ اس غار میں حضرت لال شہباز قلندر نے چلہ کشی کی تھی۔ سیون ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کے نام سے مشہور ایک لال باغ بھی ہے۔ روایت کے مطابق
اس باغ میں موجود پہاڑی پر آپ نے چلہ کشی کی تھی۔ مقامی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی آمد سے قبل نہ یہ باغ تھا اور نہ ہی چشمہ۔ لوگ اس مقام پر چشمے کو حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ چند نشانات جو تاریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ نے سندھ میں دور دراز علاقوں کے دورے کیے۔ اس دور کے سفر آج کی طرح باسہولت نہیں تھے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں آپ کے حوصلوں سے عزم اور رہنمائی اور ترغیب لینا ہوگی۔ آپ کی بہت سی کرامات لوگوں میں مقبول ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، حضرت لال شہباز قلندر کا جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے۔ اگر آپ صارفین حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں مزید سننا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ آمین۔